وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق۔ غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، مارچ 627 عیسوی میں اور شوال 5 ہجری میں ہے۔ آخر یہ غزوہ کیوں ہوا؟ یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر نے بدعہدی کی جو معاہدہ ہوا تھا ان لوگوں نے توڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مدینہ سے نکال دیا، وہ لوگ خیبر میں جا کر آباد ہوئے۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوا؟ بنو قریظہ کو بنو نذیر کے سردار ہوئی بن اخطب نے ابھارا اور مسلمانوں کے خلاف ملا لیا۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے جنگ کی ٹھان لی۔ ابو سفیان قریش اور دوسرے قبیلے کو ساتھ میں ملا کر مدینہ پر پھر حملہ کے لیے آ گئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی کئی کلومیٹر تک۔ یہ طریقہ اصل میں ایران کے اندر تھا، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس ایران کے رہنے والے تھے۔ اس غزوے کا نام احزاب ہے۔ احزاب مطلب قبیلوں کا ایک مجموعہ، بہت سارے قبیلے، ٹرائبس ایک ساتھ جمع ہو گئے مسلمانوں کے خلاف۔ جیسے آج کل ہم اور آپ دیکھیں 21ویں صدی کی بات جو ہے کہ امریکہ برطانیہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ہے، نیٹو فوج کہلاتی ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے خلاف کچھ لوگ ایسے ہی جمع ہوئے تھے۔ اصل میں احزاب کی جو جنگ ہے ایک دھاک بیٹھانے والی جنگ تھی۔ باضابطہ جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن دھاک بیٹھانے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے انصار ہیں، مہاجرین ہیں، بنو قیس ہیں، غیلان ہیں، اور کافروں کی طرف سے قریش ہیں، یہود ہیں، عرب قبیلے دوسرے بنو مرہ ہیں، ہوئی بن اخطب ہیں، بنو غطفان ہیں، بنو اسد ہیں وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر ہیں، اور کافروں کی طرف سے ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ 3000 مسلمان تھے، اور انہوں نے دن رات مل کر خندق کھودی ہے۔ اور دشمنوں کا جو قافلہ تھا وہ 10,000 کا تھا۔ وہ لوگ 10,000 مل کے کہاں چلے آئے؟ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے چلے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدائی شروع کی، خود بھی خندق کھودا، صحابہ کرام نے کھودا، اور صحابہ کرام نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے۔ اس لیے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 میں آپ پڑھیے، آیت نمبر 9 سے 25 تک 16 آیتوں میں غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کا تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے، اور منافقوں کا کیا رول رہا اس کا تذکرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں۔ ایک روایت جو اپنے یہاں کافی مشہور ہے لیکن وہ ضعیف روایت ہے، سنن ترمذی کتاب الزہد حدیث نمبر 2371، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی، ورفعنا عن بطوننا عن حجر، اور ہم نے اپنا پیٹ کھول کر پتھر دکھا دیا کہ پیٹ میں پتھر بدھے ہوئے۔ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حجرین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پیٹ دکھایا تو 2 پتھر بدھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ روایت اور دوسرے طریقے سے حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے، جیسے صحیح ترغیب اور ترہیب میں ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 172 پر یہ روایت آئی ہے، تو یہ روایت حسن درجے تک پہنچ رہی ہے۔ خندق کھودنے کے درمیان، خندق کی کھدائی کے درمیان نبوت کی بہت ساری نشانیاں ظاہر ہوئی۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4102، 1000 آدمی نے کھانا کیسے کھایا؟ آئیے ذرا دیکھیں۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے معلوم کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بھوک میں ہیں، بہت پریشان ہیں۔ میں فوراً اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ میرا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بھوکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوکے ہیں۔ میری بیوی ایک تھیلا نکال کر لائی جس میں 1 ساتھ جو تھے۔ گھر میں ہمارا ایک بکری کا بچہ بھی بدھا ہوا تھا۔ میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور میری بیوی نے جو کو چکی میں پیسا۔ جب میں ذبح سے فارغ ہوا تو وہ بھی جو پیس چکی تھی۔ میں نے گوشت کی بوٹیاں کر کے ہانڈی میں رکھ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میری بیوی نے پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا۔
اب بکری کا بچہ، تھوڑا سا جو۔ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ سب باتیں بتا دی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک چھوٹا سا بچہ ذبح کیا ہے اور ایک ساتھ جو پیس لیے ہیں جو ہمارے پاس تھے، اس لیے آپ 2 صحابہ کو ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بلند آواز سے فرمایا، اے خندق والو، جابر رضی اللہ عنہ نے تمہارے لیے کھانا تیار کروایا ہے۔ اب غور کیجئے، پورے خندق والوں کو بلایا جا رہا ہے، بس اب سارا کام چھوڑ دو اور جلدی چلے آؤ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں آ نہ جاؤں ہانڈی چولہے پر سے نہ اتارنا اور تب آٹے کی روٹی پکانی شروع کرنا۔ میں اپنے گھر آیا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ میں نے کہا، تم نے جو کچھ مجھ سے کہا تھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا ہے، ان کو بتا دیا ہے۔ آخر میری بیوی نے گدھا ہوا آٹا نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب کی آمیزش کر دی اور برکت کی دعا فرمائی۔ ہانڈی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب کی آمیزش کر دی، یعنی اپنا تھوک ذرا لگایا اور برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب روٹی پکانے والی کو بلاؤ، وہ میرے سامنے روٹی پکائے اور گوشت ہانڈی سے نکالے، لیکن چولہے سے ہانڈی نہ اتارنا۔ صحابہ کرام کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ غور کیجیے، 1000 کے قریب، اور تھوڑا سا جو اور بکری کا بچہ، اور کھانے والے کتنے؟ 1000۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اتنے ہی کھانے کو سب نے پیٹ بھر کے کھایا اور کھانا بچ بھی گیا۔ اللہ اکبر! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، نشانی نبوت کی۔ جب سب لوگ واپس ہو گئے تو ہماری ہانڈی اسی طرح ابل رہی تھی جس طرح شروع میں تھی، اور آٹے کی روٹیاں برابر پکائی جا رہی تھیں۔ دیکھا آپ نے؟ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4101، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ غزوہ خندق میں ایک چٹان نکل آئی، کدال اور پھاوڑے کا اس پر اثر ہو ہی نہیں رہا ہے۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خندق میں ایک چٹان نظر آئی ہے جو کسی سے ٹوٹ ہی نہیں رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اندر اترتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اس وقت بھوک کی وجہ سے آپ کا پیٹ پتھر سے بندھا ہوا تھا۔ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور چٹان پر اس سے مارا۔ راوی کہتے ہیں، وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا، 3 دن سے ہم نے کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹان پر مارا، بالو کے ڈھیر کی طرح بہا گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے گھر کی اجازت دے دیجئے۔ گھر آ کر میں نے اپنی بیوی سے کہا، آج میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقوں کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے اس حالت میں دیکھا کہ صبر نہ ہو سکا، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے بتایا، ہاں کچھ جو ہے، اور میری بیوی نے جو پیسے۔ پھر گوشت کو ہم نے چولہے پر ہانڈی میں رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آٹا گودھا جا رہا تھا اور گوشت چولہے پر پکنے کے قریب تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے دعوت دی اور سب لوگ آئے اور سیر ہو کے گئے۔ منافقوں کا رویہ غزوہ خندق میں ظاہر ہو گیا۔ قرآن نے کہا، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 12، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ منافقوں نے کہا، اور جس کے دل میں بیماری تھی، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا ہے، نعوذ باللہ۔ اور مومنوں کے حالات کیا تھے، کتنی پریشانی تھی۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 10، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ ضاقت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا، کہ دشمن تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے آئے اور تمہارے کلیجے منہ کو آنے لگے اور اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے تم لوگ۔ 1 مہینے تک یہی محاصرہ رہا، وہ لوگ گھیرے رہے، خندق کے اس پار تھے اور مسلمان لوگ اس پار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہوا بھیجی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 9، اے ایمان والو، اللہ کی نعمت جو تمہارے اوپر تھی اس کو یاد کرو۔ جب کفاروں کا لشکر تمہارے پاس آ گیا تو اللہ نے کہا، ہم نے بھیجا ان کے اوپر ہوا اور وہ لشکر جو تم نہیں جانتے تھے، اور تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ نے غیب سے مدد فرمائی، کافروں میں پھوٹ پڑ گئی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، تیز ہوا چلی، طوفانی آندھی کی شکل اختیار کر گئی، جانور
جہاں بدھے ہوئے تھے توڑ کر بھاگنے لگے، ہانڈیاں الٹ گئی اور سب بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ غزوہ خندق میں کئی نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی ہے، عصر کی نماز کا تذکرہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 2931، ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی حین غابت الشمس، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں پر آگ بھر دے، ان لوگوں نے ہم کو عصر کی نماز سے مشغول رکھا، سورج جب ڈوب گیا تب پڑھے ہیں۔ جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ سلمان فارسی کے مشورے سے یہ خندق کھودی گئی تھی، اور یہ جو غزوہ تھا اپنے بارے میں بتانے کے لیے تھا، اعصابی جنگ تھی۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4119، الآن نغزوہم ولا یغزوننا نحن نسیر الیہم، اب ہم جنگ کریں گے، وہ لوگ ہم سے جنگ نہیں کریں گے، اور ہم چڑھائی کے لیے اپنے لشکر بھیجیں گے۔ تو غزوہ خندق میں یہ جو ہوا، 1 مہینے تک محاصرہ رہا، اور وہ لوگ کس طریقے سے بھاگ گئے، اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی، اور نبوت کی بہت ساری نشانیاں اس میں ظاہر ہوئی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی۔ یہ چند باتیں تھیں غزوہ خندق کے تعلق سے، غزوہ احزاب کے تعلق سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين